بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے جو گزشتہ لیکچرز تھے ان میں ہم نے اپنی درسی کتاب کے تمام اسباق جو تھے وہ دیکھ لیے تھے جو ہمارے نصاب میں شامل تھے۔ اب ہم قواعد کی طرف آتے ہیں۔ گرامر انگلش میں لفظ ہے گرامر، اور اردو میں اس کو گرامر یا گرائمر کہا جانے لگا ہے، جبکہ اردو میں اس کے لیے متبادل لفظ ہے قواعد۔ قواعد و انشاء یہ اکثر ترکیب استعمال کی جاتی ہے، لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو قواعد کیا ہوتے ہیں؟ لفظ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے اصول، یعنی جو لفظ ہے قاعدہ اس کا مطلب ہوتا ہے اصول، اور اس کی جمع ہے قواعد۔ قاعدہ واحد ہے، قواعد جمع ہے۔ اصطلاح میں قواعد سے مراد کسی زبان کو درست طریقے سے بولنے اور لکھنے کے اصول ہوں گے، یعنی کسی زبان کو درست اور صحیح انداز میں کس طرح سے بولا جائے اور کس طرح سے لکھا جائے، یہ قواعد یا گرامر کہلاتی ہے۔ گرامر ہم ان اصولوں کو کہتے ہیں، یعنی قواعد ہم ان اصولوں کو کہتے ہیں کہ جن پر یہ بنے ہوتے ہیں، کسی زبان کے اصول بنے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا قواعد کی تعریف۔ اب زبان میں اردو میں 3 بنیادی چیزیں ہیں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے باقی کا سبق پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، باقی زبان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی حرف ہے، حرف کی جمع حروف، اور حروف تہجی۔ حروف بھی کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حرف کیا ہے؟ منہ سے نکلنے والی مخصوص آوازیں حرف کہلاتی ہیں۔ اب حرف واحد ہے، حروف جمع ہے، جیسے ب، پ، ج، م، ل وغیرہ۔ اب آپ دیکھیں یہ آوازیں ہیں، بے آواز نہیں ہے، بے اس کو لکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ ایک کشتی سی بنائیں اور اس کے نیچے ایک نقطہ ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ بے، پے، جیم، میم، لام یہ حروف تہجی ہیں، اور ب، پ، ج، م، ل یہ حروف ہیں، یہ جو آوازیں ہیں یہ حروف ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیم ہے تو جیم میں صرف ج کی جو آواز ہے وہ حرف ہے، اور جیم خود جو ہے وہ ایک حرف تہجی ہے، کیونکہ جیم کے اندر بھی 3 آوازیں ہیں، ج کی، ای کی اور میم کی۔ جیم یہ بات یقینی طور پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد لفظ، جو آوازیں ہوتی ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، ان کے ملنے سے بننے والے مرکب کو لفظ کہتے ہیں۔ جیسے بے، الف، تے، ب، ت ان کے ملنے سے لفظ بات بنے گا۔ بات کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، واوین میں لکھنا ہے۔ بے، الف، تے یہ حروف ہیں، اور جب یہ تینوں ملیں گے تو بات بن جائے گا، تو بات جو ہے وہ ایک لفظ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جملے۔ جملے یا جملہ کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کے ایک خاص ترتیب سے ملنے پر جملہ وجود میں آتا ہے۔ مثلا لفظ میں، نے اور بلایا، یعنی الفاظ کون کون سے ہیں؟ ایک لفظ ہے میں،
ایک لفظ ہے نے اور ایک لفظ ہے بلایا. کے ملنے سے جملہ میں نے بلایا بنے گا. تو میں نے بلایا جملہ ہوتا ہے, اور جملے کی ایک خاص بات یہ کہ وہ معنی, پورے معنی جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. میں نے بلایا, میں نے کھایا, ٹھیک ہے. عاقب نے بلایا, یعنی پتہ چل رہا ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن اگر ہم صرف کہہ دیں بلایا, ٹھیک ہے, یا دو الفاظ ملا دیں, بلایا ہے, بلایا ہے, اب الفاظ کا مجموعہ تو ہے, دو الفاظ یا ایک سے زیادہ لفظوں سے مل کے تو بن رہا ہے, لیکن وضاحت نہیں کر رہا کہ آخر کس کو بلایا ہے, کیا بلایا ہے, کیوں بلایا ہے, کس نے بلایا ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو جملے میں جو معنی ہے وہ واضح ہونا چاہیے. ان تینوں چیزوں میں یہی ہے, دونوں میں بالخصوص, کہ جو معنی ہے, مطلب ہے, وہ واضح ہونا چاہیے. مثال کے طور پر الف تے بے اتب, اتب کوئی لفظ بنے گا نہیں, حروف تو ہیں الف تے اور بے, اور ان کو آپ نے جوڑ بھی دیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ لفظ نہیں بنے گا. تو لفظ کے لیے بھی معنی کا ہونا ضروری ہے, اور جملے کے لیے بھی معنی سمجھ آنا ضروری ہے. تو اب ہم اگر دیکھیں حروف تہجی کیا ہوتے ہیں. حروف تہجی آوازیں ہوتی ہیں. الف سے لے کر یہ تک تمام آوازیں, تمام حروف جو ہیں وہ حروف تہجی کہلاتے ہیں. اور حروف تہجی کیا ہوتے ہیں, یا حرف کیا ہوتا ہے, حرف آوازیں, کوئی خاص آواز ہوتی ہے. اور اس کے بعد لفظ, تو حروف کا مجموعہ جو کہ معنی پورا پیش کرے وہ لفظ کہلائے گا. جیسے چھ میم اور چھ, چھ میم چھ, یہ حروف ہیں, اور ان کے ملنے سے لفظ چمچ بنے گا. اور پھر جملہ کیا ہوگا, اسی طرح جملہ جو ہوگا وہ الفاظ کا مجموعہ ہوگا. جیسے علی ایک لفظ ہے, نے ایک لفظ ہے, کھانا ایک لفظ ہے, اور کھایا ایک لفظ ہے. علی نے کھانا کھایا, بات واضح ہو گئی. تو لفظ میں اور جملے میں معنی سمجھ آنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اگر معنی سمجھ نہیں آتا تو وہ لفظ نہیں ہوگا اور نہ ہی جملہ ہوگا. تو حروف جو ہیں وہ مل کے لفظ بناتے ہیں, اور الفاظ مل کر جملے بناتے ہیں. اب اگر ہم الفاظ کی اقسام دیکھیں تو الفاظ یا لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں. ان کی دو اقسام ہیں, ایک ہے کلمہ اور دوسرا ہے محمل. کلمہ کسی بھی بامعنی لفظ کو کہتے ہیں, یعنی کوئی بھی لفظ ہو جس کا معنی آپ کو سمجھ آ رہا ہو, یعنی دیوار, دروازہ, کھڑکی, کبوتر, پہاڑ, کھانا, چلنا پھرنا, دوڑنا, سونا, اوپر نیچے, دائیں بائیں, آگے پیچھے, یہ تمام الفاظ جو ہیں ان کا معنی آپ کو سمجھ آتا ہے, ان کو کلمہ کہتے ہیں. اور محمل بے معنی لفظ ہوتا ہے, یعنی ہم نے جو پہلے شرط پڑھی تھی لفظ کی کہ لفظ کے معنی ہونے چاہیے, تو محمل جو ہوتا ہے وہ اگرچہ بے معنی ہوتا ہے, اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا, لیکن وہ کسی با معنی, یعنی ایسے لفظ کے ساتھ لازمی جڑتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی معنی ہو, اور پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ محمل کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر پانی وانی, کھانا شانا, ٹھیک ہے, چائے شائے, ٹھیک ہے, روٹی شوٹی. تو لوگ جو اس طرح سے بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ان میں پانی کا تو مطلب ہے, وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو وانی جو ہے وہ ایک محمل ہے. اب اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. اگر ہم صرف وانی یا شانہ کہیں گے ہمیں اس کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی. شائع کہیں گے سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جب ہم چائے کے ساتھ لگائیں چائے شائے تو وہ محمل ایک لفظ بن جائے گا. ویسے کیونکہ وہ بے معنی ہوتا ہے
اکیلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ لفظ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ کسی بامعنی لفظ کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر وہ ایک مہمل بن جائے گا۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کلمہ جو ہے وہ بامعنی لفظ ہے، ہر بامعنی لفظ کلمہ ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ ہر لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ ہم نے دیکھا پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، دریا، احمد، قائد اعظم، مسجد، چپل، چلنا، گھاس، کیڑا، گاڑی، اسکوٹر، ٹائر، چوکیدار، دیکھنا، نگرانی کرنا، یہ سارے الفاظ ہیں، ان سب کے معنی ہیں۔ نگرانی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہونا کسی جگہ پہ، تھا گزرے ہوئے زمانے میں، ان سب الفاظ کے معنی ہیں۔ تو یہ سارے کلمے ہیں۔ اب یہ جتنے الفاظ بولے، میں نے جتنے بھی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، ان میں یا تو اسم تھے یا فعل تھے یا حرف تھے۔ اسم، فعل، حرف، یہ 3 اقسام ہیں کلمے کی، یعنی بامعنی الفاظ کی۔ اسم، فعل، حرف۔ اب ہم نے جو پہلے حرف پڑھا تھا یا حروف تہجی پڑھے تھے، یہ حرف اس حرف سے بہت مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حرف یا حروف تھے کہ آوازیں، یہ حرف ہیں الفاظ، یعنی مختلف آوازوں کے ملنے سے یہ حرف بنیں گے اور اس کے باوجود یہ الفاظ ہوں گے پھر بھی حرف کہلائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم، نام۔ تو کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے اسم اور اس کا مطلب ہے نام، یعنی آپ کوئی بھی شخص دیکھیں اس کا ایک نہ ایک نام ہوگا۔ احمد ہوگا، مشاہد ہوگا، جان ایلیا ہوگا، قدوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ شخص کا نام ہو گیا، چیز کا نام ہو سکتا ہے سینیٹائزر، کتاب، انگوٹھی، نگ، پتا، کیڑا، دیوار، جراثیم، ان چیزوں کا نام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اور جگہ کا نام ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، یہ تو بڑے ملک ہو گئے۔ اور جگہ کا نام لے لیں، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور، پارا چنار، اسکردو، گلگت بلتستان، کشمیر، یہ جگہ کے نام ہو گئے۔ اور جگہوں کے نام دیکھ لیں، چوک، سڑک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ باورچی خانہ، کمرہ، گھر۔ گھر تو ایک چیز ہے، لیکن گھر میں جو جگہ ہوگی کوئی خاص، جیسے گھر میں سیڑھیاں ایک جگہ ہوتی ہیں، مہمان خانہ ایک جگہ ہوتا ہے، دالان ایک جگہ ہوتا ہے، صحن ایک جگہ ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کمرہ، غسل خانہ، یہ ساری جگہیں ہیں۔ اس سے بڑی جگہوں کو دیکھ لیں، پھر دنیا ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ خلا، آسمان، آسمان ایک جگہ ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ عرش، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، تو یہ ساری جو جگہیں ہیں ان کے نام کو بھی اسم کہیں گے۔ تو اسم سے مراد کسی بھی چیز کا نام۔ مجھے اب بچپن یاد آ گیا کہ ہم اپنے بچپن میں پہیلیاں پوچھا کرتے تھے، تو ہم اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے ایک ایسی چیز کا نام بتاؤ جو ہر چیز کو چاہیے، یعنی ہر چیز کو اس چیز کی ضرورت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ہر چیز کو ہے، اس چیز کا نام بتا دو۔ اب وہ یہ سوچا کرتے تھے دوست کہ بورڈ ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، دیوار کو بھی ضرورت ہے، دروازے کو ضرورت ہے، کلپ کو ضرورت ہے، ڈسٹر کو ضرورت ہے، جوتوں کو ضرورت ہے، پینٹ کو ضرورت ہے، کرتے کو ضرورت ہے، شیروانی کو ضرورت ہے، مینار کو ضرورت ہے۔ ایسی کیا چیز ہے کہ ان سب کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ تو بعد میں آتا ہے ان سب کو نام کی ضرورت ہے۔ اگر نام نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟
کہ یہ چیزیں الگ الگ ہیں، تو ہر چیز کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز نام ہوتی ہے اور نام اسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بامعنی الفاظ، ایک تو ہم نے دیکھ لیے نام، جب کسی چیز کا نام پڑ جاتا ہے تو وہ بامعنی بن جاتا ہے، اس کا کوئی معنی نکل آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ دیں کہ وانی، اگر ہم نے ایک لڑکے کا نام رکھ دیا تو اس کا نام وہ بامعنی لفظ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ پانی وانی، تو اس میں وانی جو ہے وہ تو محمل ہے، لیکن اگر ہم نے کسی لڑکے کا نام وانی رکھ دیا تو وہ کلمہ بن جائے گا، وہ بامعنی لفظ بن جائے گا، وہ اسم بن جائے گا۔ جیسے برہان وانی، وانی پھر نام پڑ گیا۔ اب آگے آتے ہیں، آگے ہے فعل۔ فعل سے مراد کام، وہ کلمہ یا لفظ، یعنی فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کو ظاہر کرے، وہ کلمہ جو کسی کام کو ظاہر کرے وہ فعل کہلائے گا۔ اب کام آپ دیکھیں، بولنا یہ ایک کام ہے، بولنا یہ ایک فعل ہو گیا۔ چلنا، دیکھنا، پڑھنا، سونا، کھانا، پینا، بات کرنا، سننا، چکھنا، سمجھنا، دیکھنا، اور مارنا، پیٹنا، پکانا، اور پھر کھانا کھانا، کھانا پینا، سونا۔ تو یہ تمام جو کام ہیں ان کو ہم فعل کہیں گے۔ اب آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے مثالیں بالکل نہیں لکھی، تو 5 مثالیں آپ سب نے لکھنی ہیں اپنے اس میں اسم کی تعریف کے ساتھ بھی 5 مثالیں دینی ہیں اور فعل کی تعریف کے ساتھ بھی 5 مثالیں دینی ہیں۔ البتہ حرف کی مثال میں نے دی ہوئی ہے۔ اب میں نے کہا کہ یہ حرف اس حرف سے مختلف ہے جو ہم نے پہلے پڑھا، وہ حروف تہجی تھے جن کو ہم حرف یا حروف بھی کہتے ہیں۔ یہ حرف اور حروف الگ ہیں، یعنی لفظ جو حرف ہے اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو منہ سے نکلنے والی آوازیں، اور ایک ایسے الفاظ، ایسے بامعنی الفاظ، ایسا کلمہ جو اسم اور فعل یعنی ناموں میں اور کاموں میں تعلق پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اب ناموں میں اور کاموں میں کیسے تعلق پیدا ہوگا؟ جملہ دیکھیں، کتاب میز پر ہے، ٹھیک ہے، تو کتاب کیا ہوئی؟ اسم ہو گیا کیونکہ نام ہے۔ میز بھی نام ہے تو میز بھی اسم ہو گیا۔ ہے، ہونا، یہ کام ہے، ٹھیک ہے، کام بھی ہے۔ اور ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ان کے درمیان پر کا تعلق ہے۔ تو یہ جو پر کا تعلق ہے، پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ وہ اڑنے والے پر نہیں ہیں بلکہ یہ اوپر والا پر ہے، تو یہ تعلق پیدا کر رہا ہے، تو یہ حرف ہوا۔ اچھا، تو اب اگر آپ مثالیں دیکھیں، احمد اور نعمان دکان گئے۔ احمد جو ہے وہ نام ہے، اسم ہے۔ نعمان اسم ہے، نام ہے۔ دکان جگہ کا نام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ گئے، جانا، کام ہے۔ تو احمد، نعمان، دکان، یہ 3 الفاظ جو ہیں وہ اسم ہو گئے، گئے جو ہے وہ فعل ہو گیا، اور ان کے درمیان ایک لفظ ہے اور کیا ہے؟ کیا اور کوئی کام ہے؟ نہیں، اور کام بھی نہیں ہے۔ اور کوئی نام ہے؟ نام بھی نہیں ہے۔ اور کا کوئی مطلب ہے؟ جی ہاں ہے، بامعنی لفظ ہے۔ تو وہ بامعنی لفظ جو 2 اسموں یا 2 فعلوں یا اسم اور فعل کے درمیان تعلق قائم کر رہا ہو وہ حرف کہلاتا ہے۔ تو احمد اور نعمان کے درمیان اور لفظ آیا ہے جو کہ ان دونوں الفاظ کو جوڑ رہا ہے، تو یہ لفظ حرف ہوا۔ پھر دوسری مثال آپ دیکھیں، حسنات نے عمران کو حکم دیا۔ حسنات نام ہو گیا، عمران بھی نام ہو گیا۔
حکم دیا، حکم کام ہے اور دیا دینا یہ بھی کام ہے، حکم دینا یہ دونوں فعل ہو گئے۔ حسنات عمران اسم ہے، حکم دینا یا حکم دیا فعل ہو گئے۔ اور اس میں نے اور کو، حسنات اور عمران کے درمیان نے تعلق قائم کر رہا ہے، جبکہ عمران اور حکم دینے کے درمیان کو تعلق قائم کر رہا ہے، تو نے اور کو اس جملے میں حروف ہوں گے۔ جانتا ہوں آج کا سبق تھوڑا مشکل تھا، آپ نے یہ تمام تعریفیں لکھنی ہیں اپنی کاپیز پر اور مثالیں بھی دینی ہیں۔ یہ حرف کی مثال آپ نے یہی دینی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اسم اور فعل کی مثالیں 5 آپ نے خود لکھنی ہے۔ اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا لیکچر آج کا، اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔